سامعین، جتنا دکھ مسلمانوں کو آج اردن، شام اور عراق نے پہنچایا ہے، اتنا دکھ مسلمانوں کو کبھی کسی نے نہیں پہنچایا۔ آج کا دن تاریخ میں ہمیشہ لکھا گیا کہ غدار ہمیشہ غدار ہی ہوتے ہیں۔ جب اسرائیل نے انہی ملکوں کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے تہران پر حملہ کیا تو یہ بڑے خوش تھے، ان کی خود مختاری کو آنچ نہیں آئی۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کا حملہ ختم ہوتا ہے اور تہران دھمکی دیتا ہے کہ وہ جوابی حملہ کرے گا، تو سب سے پہلے اسرائیل کو جو حفاظتی شیلڈ ہے وہ دیتا ہے اردن۔ اردن کہتا ہے خبردار میری فضائی حدود سے ایران کا کوئی طیارہ، کوئی میزائل، کوئی ڈرون نہیں گزر سکتا، اگر گزرا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پھر اسرائیل کا دوسرا بچہ شام میدان میں آتا ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں اس کو فتح کیا گیا ہے مسلمانوں، بشار الاسد سے۔ یہ کہتا ہے بارش جو آدمی وہاں پہ ہے داڑھی والا کہ خبردار میری فضائی حدود سے کوئی نہیں گزر سکتا، وگرنہ میں اس کو جنگ تصور کروں گا۔ بسم اللہ۔ کس سے جنگ؟ ایران سے۔ پھر تیسرا ملک آ جاتا ہے عراق، وہ بھی کہتا ہے خبردار میری فضائی حدود کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ اب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ کس سے لڑائی کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے۔ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ یہودیوں کو۔ اور نام کیا ہے؟ نام سے پہلے بھی محمد ہے اور اینڈ پہ احمد ہے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں اور احمد ہمارا رکھوالا ہے۔ یہ میجورٹی ہے ان لوگوں کی جو وہاں پہ رہتے ہیں، جو وہاں پہ جو حکمران ہیں، ان کے ناموں کے جو پہلے اور آخر میں لہکے اور سابقے ہیں وہ اس نام کے ہیں۔ محمد عربی کے دین کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے شاید کسی نے نہیں پہنچایا۔ آج وہی اسرائیل جو فلسطین میں سنیوں کو قتل کر کے فارغ ہوا تو اس نے شیعوں کہ لبنان پر حملہ کیا۔ نہ اس نے شیعوں کو چھوڑا، نہ اس نے سنیوں کو چھوڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ فلسطین میں شیعہ اور سنی دونوں اکٹھے لڑ رہے تھے۔ اچھا جی، اب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے یمن پہ حملہ کیا، اور یمن کے بعد اس نے حملہ کیا ہے ایران پہ۔ نہ وہ سنی دیکھ رہا ہے، نہ وہ شیعہ دیکھ رہا ہے، اور یہ جو کم ظرف لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں گم ہیں۔ اتنا سستا خون مسلمانوں کی نظر میں جو خود مسلمانوں نے کر رکھا ہے، شاید اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہت گھٹیا قسم کی، بہت ہی شرمناک قسم کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ ایٹیچیوڈ پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آج پاکستان نے ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہوا تو پھر اگلا نمبر اسلام آباد کا ہے۔ اگر بم تہران کے گرد و نواح میں گر سکتے ہیں تو کہوٹا کوئی دور نہیں ہے، چشمہ کوئی دور نہیں ہے۔ پاکستان کے رہنے والے اس کی حفاظت شاید نہ کر سکیں جتنی اچھی حفاظت اس کے اسلامی ملک کے جو دیش ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران نے انڈیا کے خلاف پاکستان کے سٹانس کی مکمل حمایت کی، لہٰذا اب پاکستان پر بھی لازم ہے کہ وہ اردن، شام اور عراق نہ بنے بلکہ اپنے مسلمانوں کی مدد کرے۔ لیکن یہاں پر بھی جو حکومت ہے یہ انہی کی ہے جو واشنگٹن اور تل ابیب کو مانتے ہیں۔ فلسطین، حجاز، مکہ، مدینہ کو ماننے والے پوری دنیا میں بہت کم ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے مسلمانوں کا اس شرمناک جو حرکت ہے اردن کی، اس پہ لعنت ضرور بھیجیے، کیونکہ لعنت بھیجنا آپ پہ واجب ہے۔ تھینک یو۔